حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس فتح ہوا تھا، وہاں پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ کر کے بھیجتے ہیں کہ فلسطین کے لوگ آپ کے آمد کے منتظر ہیں، بیت المقدس فتح ہو چکا ہے، آپ تشریف لائیں۔ مدینے سے چل کر فلسطین جانا تھا حضرت عمر کو۔ جب خط آیا تو آپ نکلے اور اپنے ایک غلام کو ساتھ لیا۔ خلیفہ کا کانوے نہیں جا رہا تھا، گاڑیوں کا سلسلہ نہیں جا رہا تھا۔ ہم نے ابھی چند دن پہلے دیکھا پیٹرول اور ڈیزل نہ استعمال کریں یہ کہہ کر کے سی ایم صاحب پتہ نہیں کون کون بائک چلاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اچھا ہے، ٹھیک ہے، بڑی گاڑیاں نہیں استعمال، لیکن پتہ چلا پیچھے تو 40 کاریں چل رہی ہیں۔ تو یہ دکھاوا کس کام کا ہے؟ وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے ایک غلام کے ساتھ مدینے سے، اور فلسطین جانا ہے۔ اور جب جا رہے تھے تو اپنے غلام اپنے خادم کے ساتھ یہ طے کرتے ہیں، ایک ہی سواری ہے ہمارے پاس، ایک ہی گھوڑا ہے، اور جانا وہاں تک ہے۔ سفر میں سواری ضروری ہے، لیکن طے ایسا ہوا کہ 1 میل تک میں بیٹھوں گا تو چلے گا، اور 1 میل تک تو بیٹھے گا میں چلوں گا، باری باری۔ اور خادم کو اس کے آگے کوئی بات کرنے کی مجال بھی نہیں تھی۔ حضرت عمر کے اس فیصلے کے ساتھ یہ سفر طے ہو رہا ہے، اور لوگوں میں خبر پھیل گئی تھی فلسطین والوں سے۔ وہاں کے نئے عیسائی اور یہودی جو وہاں موجود تھے وہ لوگ بھی دیکھنا چاہتے تھے عمر ابن خطاب امیر المومنین کو، جن کی دھاک ایسی تھی، تو سارے انتظار میں تھے۔ اور جب یہ آ رہے تھے امیر المومنین، اتفاق ایسا تھا کہ اس وقت بیٹھنے کی باری غلام کی تھی اور رسی پکڑنے کی باری امیر المومنین کی، خلیفہ وقت کی۔ تو لوگ دوڑتے ہوئے استقبال کرتے ہوئے آئے، گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھ کر کے نعرے لگانے لگ گئے امیر المومنین آ گئے۔ تو جو صحابہ تھے انہوں نے کہا لوگوں سے کہ وہ امیر المومنین نہیں ہے، رسی پکڑا ہوا امیر المومنین ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ کہا ہاں، یہ خلافت راشدہ ہے، اسلامی نظام ہے جہاں سب کو برابر کے حقوق تقسیم کیے گئے ہیں۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اس بارے میں مشہور تھا، وہ سب کو برابر کی بات کرتے تھے۔ آپ کو کسی نے مشورہ دیا تھا آپ کے آخری وقت میں کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ اپنے بیٹے کو اپنا خلیفہ بنا دیجئے، آپ کا رعب ایسا ہے، آپ کا دبدبہ ایسا ہے۔ اور تو اور میرے عزیزوں، بڑے بڑے حکومتیں تقریباً 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کو آپ نے فتح کر لیا تھا مدینے سے نکل کر کے۔ مدینے کی باؤنڈری 1 کلومیٹر کی اسکوائر تھی، بس 1 کلومیٹر کے سراؤنڈنگ میں مدینہ تھا، اور نکلا 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر۔ دور فاروقی میں آپ سے کہا گیا تھا کہ آپ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دیجئے۔ حضرت عمر اتنے جلال میں آئے اور مشورہ دینے والے کو ڈانٹ کر کے بگایا، کہا رسول اللہ کی پوری امت میں اس کو خلیفہ بنا کر کے چلا جاؤں؟ اپنے بیٹے کے بارے میں کہا، اور پھر کسی چیز کا ذکر کیا، کہا اس کو یہ کرنا نہیں آتا، میں اس کو خلیفہ بناؤں؟ اور پھر یہ فرمایا جو کام رسول اللہ نے اپنی زندگی میں نہیں کیا اور جو ابو بکر نے نہیں کیا وہ میں کیوں کر کے جاؤں؟ ہر پیر تو اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا کے جاتا ہے، لیکن دور فاروقی میں یا خلافت راشدہ میں آپ یہ نہیں دکھا سکتے۔ حضرت ابو بکر صدیق کس کے جانشین تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا رسول اللہ کے بیٹے تھے حضرت ابو بکر؟ حضرت ابو بکر کے جانشین کون تھے؟ حضرت عمر۔ تو کیا حضرت عمر حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے؟ نہیں، حضرت عمر کے جانشین بنے حضرت عثمان، ان کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے بیٹے ہونے کا، بھتیجے بھانجے ہونے کا کوئی۔ حضرت عثمان کے جانشین بنے حیدر کرار۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا حضرت عثمان کے بیٹے وغیرہ تھے؟ نہیں، اسلامی سسٹم یہ تھا۔ اب کچھ جماعتیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلافت بلا فصل مانتے ہیں کہ نہیں حضرت علی ہی حقدار تھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بننے کے، تو ان کا وہی کانسیپٹ ہے جو باپ کے بعد بیٹے والا، رشتہ داری والا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
چچیرے بھائی بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب سے پہلے اسلام لانے والے صحابی بھی ہیں. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر میرے عزیزو، لیکن امت کا جو سسٹم بنایا، یہ جو نظام بنایا، ایک جمہوریت کے اعتبار سے سارے صحابہ نے جس پر اتفاق کیا وہ خلیفۃ المسلمین صدیق اکبر بنے تھے، حضرت عمر بنے، حضرت عثمان بنے، حضرت علی. اب میں چند باتیں آپ کو یہ بھی بتا دوں، دور فاروقی میں، اس خلافت میں جو اہم کام ہوئے تھے، جیسے میں نے بتایا جنگوں کا سسٹم تو ایسا تھا میرے عزیزو. انٹیلیجنس بھی اس وقت بنی ہے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. آج لوگ اپنے خفیہ محکمے جتنے بناتے ہیں، ہر ملک کی ایک خفیہ ایجنسی ہوتی ہے، ہر ملک کی جو سیکریٹ اس کو رکھا جاتا ہے، ملک بھی اس کو سیکریٹ رکھتا ہے اور ان کے کام بھی سیکریٹ ہوتے ہیں. وہ دنیا بھر کی خبریں لاتے ہیں. یہ انٹیلیجنس کا جو کانسیپٹ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ تربیت دی تھی. جنگ بدر میں جانتے ہو انٹیلیجنس جو کام کرتی ہے وہ کیسے پتا چلتا ہے؟ صرف جنگ بدر میں آنے والے مشرکین کی تعداد کتنی تھی یہ معلوم کرنا تھا. تو کیسے پتا چلا کہ کتنے لوگ آئے تھے، کیا کیا تھے؟ ایسے پکڑ کے گنے نہیں تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے صرف اتنا معلوم کیا تھا کتنے اونٹ ذبح ہوئے تھے وہاں پر کھانے میں. انہوں نے بتایا اتنے اونٹ تھے، تو سیدھے کیلکولیٹ کر کے بتا دیا گیا کہ 1000 لوگ آئے ہوئے ہیں. اتنے اونٹ وہاں ذبح ہوئے تھے، اتنے لوگ وہاں پر آئے ہوئے تھے. بعد میں تعداد نکالی گئی تھی، ہو بہو وہی تعداد تھی. یہ سارا سسٹم اسلام کا بنایا ہوا تھا. دور فاروقی میں انٹیلیجنس اسی طرح سے ایکٹیو تھی. ان کی کمزوریاں، ان کی خامیاں، ساری چیزیں وہ محکمے لے کر کے آتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست و بازو تھے.